والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة السلام بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار عشق میں
اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لاؤ گل سے کلام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر بعد از حمد و ثنا عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند معروضات اور کچھ احادیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور پڑھ کر سن کر خلاق عالم ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ آیہ مقدسہ جو ہے، اس سے پہلے غزوہ احد کا واقعہ ذکر ہے، جو 1-2 جمعے پہلے آپ نے سنا غزوہ احد کے بارے میں۔ تو اس میں کچھ صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے، میدان جنگ بگدڑ کی وجہ سے وہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ تو اب اس خطا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کوئی سزا نہیں دی،
سزا تو دور کی بات ہے، سرکار نے کوئی زبان سے ایسا جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا کہ جس سے کسی صحابی کی توہین ہو۔ احادیث بھری پڑی ہیں، آپ غزوہ احد پڑھے، کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطا پر سرزنش نہیں فرمائی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح پہلے شفقت اور محبت آپ فرماتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو اسی محبت کو برقرار رکھا۔ تو میرا خیال ہے کہ تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ کسی لیڈر کے ماتحت لوگوں سے غلطی ہو جائے اور 70 بندے اس غلطی کی وجہ سے شہید ہو جائیں اور وہ ایک جملہ بھی کسی کو نہ کہے۔ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا لیڈر، کوئی ایسا قائد، کوئی ایسا سپہ سالار نہیں آیا۔ ہاں، ایک قائد ایسا ہے جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کی شفقت، حضور کی رحمت، حضور کی نرم دلی، سرکار کا حوصلہ، حضور کا حلم، حضور کی برداشت، اس مقام پر فائز تھے حضور برداشت کے اندر کہ حضور نے اس خطا پر بھی کسی صحابی کو سرزنش نہیں فرمائی۔ تو اللہ کریم نے اس کے بارے میں یہ آیت جو ارشاد فرمائی، ذرا توجہ سے سنیے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا جو حسن اخلاق ہے نا، جو آپ نے کچھ نہیں کہا، یہ آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند مزاج ہوتے نا، سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ یہ جو آپ کے گرد پروانے جمع ہیں نا، اے محبوب، یہ کمال پروانوں کا ہوگا، لیکن سب سے بڑا کمال تیرے حسن اخلاق کا ہے، کہ جس حسن اخلاق کی وجہ سے یہ لوگ تیری چوکھٹ کو چھوڑتے نہیں، تیرے دروازے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اے محبوب، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں، آپ کو ہم نے نرمی عطا فرمائی ہے، آپ کو رقت قلبی عطا فرمائی ہے کہ آپ کے دروازے کو یہ چھوڑ کر جاتے نہیں۔ آپ سخت ہوتے، تنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ جاتے۔ فاعف عنہم، فرمایا محبوب ان سے درگزر فرما دیجئے، محبوب ان سے درگزر کیجئے۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائیے۔ دیکھیے ذرا توجہ کریں کہ محبوب آپ بھی ان کو معاف کر دیں اور مجھے بھی کہیں اور مجھ سے سفارش کریں کہ مولا تو بھی میرے صحابہ کو معاف کر دے۔ فرمایا واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ وشاورہم فی الامر، اور سارے معاملات میں محبوب ان سے مشورہ کیجئے۔ یہ آپ کے غلام جو ہے نا، ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو اللہ نے جو بات بیان فرمائی کہ اپنے محبوب کو اللہ نے ایسا پاک دل عطا فرمایا ہے، ایسا نرم دل عطا فرمایا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جاتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو درگزر والی غلطی ہوتی اس سے درگزر فرما دیا کرتے۔ ہاں، جو اللہ کی حدیں ہیں ان کو آپ نافذ فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی اور خطا ہوتی جو قابل معافی ہے تو آپ اس پر کھلے دل سے معاف فرما دیا کرتے،
کیونکہ حضور کو اللہ نے رحمتوں والا دل عطا فرمایا ہے، حضور کو اللہ نے محبت والا دل عطا فرمایا ہے، اور سارے رحمت لے کے آتے ہیں، سارے نبی رحمت لے کے آنے والے ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب آپ رحمت لے کے نہیں آئے، آپ سراپا دنیا کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ رحمت والا دل اللہ نے عطا فرمایا نا، پاک دل، صاف دل۔ حضور کے دل مبارک میں کسی کے بارے میں بغض نہیں تھا، کسی کے بارے میں حسد نہیں تھا، کسی کے بارے میں نفرت نہیں تھی۔ حضور سب سے، ساری امت سے محبت فرمایا کرتے، اگر کسی سے عداوت تھی تو اللہ کے لیے تھی، ذاتی غرض کے لیے حضور کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ سرکار کو اللہ نے محبت کا پیکر بنا کے بھیجا ہے۔ فرمائے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد نہ ہوتے، یہ جو سارے آپ کے گرد پروانے کی طرح محبوب چکر لگا رہے ہیں نا، یہ سارا تیرے حسن اخلاق کا کمال ہے۔ تیرے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے محبوب غلام تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شام کے اصل میں رہنے والے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ حضرت زید 1,24,000 تقریباً صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، جن کا نام قرآن میں آیا۔ صفات تو بیان ہوئی ہیں لیکن نام صرف ایک صحابی کا ہے، اور وہ حضرت زید بن حارثہ کا نام آیا۔ یہ شام کے رہنے والے ہیں، ڈاکوؤں نے اٹھا لیا، بچپن میں چھوٹے سے تھے، اٹھایا اور لا کر ان کے نصیب دیکھو مکے کی منڈی میں بیچ دیا، مکے کی منڈی میں بک گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید کر حضرت خدیجہ کو بطور غلام پیش کر دیا کہ آپ اس سے کام کاج کروا لیا کریں، غلام ہے۔ تو جناب خدیجہ نے حضرت زید جو تھے، چھوٹے سے تھے، غلام تھے، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو رکھ لیں، غلام ہے کام کاج کرنے کے لیے۔ تو سرکار نے اب نوکر سے سلوک جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، تو غلام اس سے بھی نیچے والا درجہ ہے۔ نوکر تو چھوڑ کے جا سکتا ہے، غلام جا بھی نہیں سکتا چونکہ وہ خریدا ہوا ہے، اس کا جسم مالک کی پراپرٹی ہے۔ جیسے زمین خریدی آپ نے، بھینس بکریاں خریدی، غلام بھی آپ نے خریدا ہے، تو وہ تو جا بھی نہیں سکتا۔ لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ اور بھی سخت ہوتا تھا۔ لیکن حضرت زید کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے مکہ میں، کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا مکہ میں ہے۔ وہ حضور کے پاس آئے تو زید سے ملے، بڑا خوش ہوئے، کہا زید بیٹا چلو گھر چلیں۔ سرکار سے عرض کی کہ جناب آپ پیسے لے لیں جتنے آپ نے لینے ہیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ حضور نے فرمایا پیسوں کی ضرورت نہیں، اگر جاتا ہے خوشی سے تو لے جاؤ، اگر جاتا ہے تو لے جاؤ، پیسے میں نہیں لیتا، تمہارا بیٹا ہے، چاچا بھی ساتھ ہے، باپ بھی، دونوں خوش ہو گئے، چلو فری میں بیٹا مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا زید چلیں گھر میں، تمہاری والدہ بھی بہت یاد کرتی ہے، سارے رشتہ دار یاد کرتے ہیں۔ تو جناب حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے کہ اب میں یہ دروازہ چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ حیران ہو گئے کہ باپ کو بھی چھوڑ دو گے، ماں کا بھی کوئی خیال نہیں۔ انہوں نے فرمایا جو پیار، جو شفقت، جو الفت، جو حسن اخلاق میرے آقا نے مجھے دیا ہے نا، نہ مجھے باپ دے سکتا ہے نہ میری ماں دے سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے کہ یہ حضور کی زلف کا جو اسیر ہو جاتا ہے نا، کیوں نہیں، سرکار کی زلف کا جو اسیر ہو جاتا ہے، پھر وہ تو جنہوں نے دیکھا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بندے گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں ساری دنیا شب قدر ڈھونڈ رہی ہے، ہم ابھی تک رسول اللہ کی زلف کے بال کے کنڈل سے نکلے ہی نہیں۔ شب قدر ہم کہاں ڈھونڈیں گے، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں سرکار کی زلف کا جو کنڈل ہے نا، اس سے باہر نکلیں گے تو شب قدر تلاش کریں گے نا۔
یہ تو بن دیکھے دنیا فدا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے میرے آقا کا حسن اخلاق۔ تو وہ زید بن حارثہ نے کہا نہیں، اب یہ دروازہ چھوڑ کے میں کہیں اور نہیں جا سکتا۔ تو پھر حضور نے بھی شفقت فرمائی، آزاد کر دیا، فرمایا آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ یہ حسن اخلاق، یہ حضور کا عفو و درگزر کا معاملہ ہے۔ کسی کی اپنی اولاد سے سارے شفقت کرتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو بھی کندھوں پہ اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ زید کے بیٹے آگے حضرت اسامہ بن زید، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک کندھے پہ امام حسن کو بٹھا لیتے، ایک پہ حضرت زید بن حارثہ کو بٹھا لیتے، اپنے نواسے کو بھی اٹھایا۔ کبھی امام حسین پاک کو ایک کندھے پہ اٹھا لیتے اور دوسرے پہ جناب اسامہ بن زید کو بٹھا لیتے، ایک طرف اپنا نواسا اور ایک طرف غلام کا بیٹا بٹھا کر نبی نے بتا دیا دنیا والوں مصطفیٰ ساری امت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ یہ حضور کی نرمی ہے، یہ سرکار کی رقت ہے، یہ حضور کی عفو و درگزر کے جو ہے وہ ایک خوبصورت پہلو ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ دل کی تختی پہ لکھ لیں، کچھ باتیں یاد رہ جائیں تو کیا کہنے، اگر ان میں سے ہم ایک بھی اگر اس پہ عمل کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے 9 چیزوں کا حکم عطا فرمایا ہے۔ امرنی ربی بتسع، مجھے اللہ نے 9 چیزوں کا حکم عطا فرمایا۔ وہ کون سی 9 چیزیں ہیں؟ فرمایا الاخلاص فی السر والعلانیہ، ظاہر اور باطن میں مخلص ہونے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ اخلاص کہ جو بھی کام کرنا ہے خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ بولے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا کہ یہ میری مشہوری ہو جائے گی، لوگ میری تعریف کریں گے، ظاہر میں کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ظاہر اور باطن کو مخلص کر دیا جائے، اخلاص کا حکم دیا میرے رب نے۔ اور والعدل فی الرضا والغضب، اور دوسرا حکم دیا چاہے خوش ہوں یا غصے میں ہوں ہر حالت میں عدل کرنا ہے، عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیسی پیاری بات، ہم اگر خوش ہوں تو عدل کر دیتے ہیں، غصہ چڑھ جائے تو پھر عدل کا گلا بھی گھونٹ دیتے ہیں، کیوں جی؟ پھر عدل اور انصاف کا خون ہم کر دیتے ہیں، پھر جو زبان سے آیا کہتے گئے۔ عدل کرنے کا اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو کہ غصہ ہو تو پھر بھی عدل، اگر خوشی ہو صحیح طبیعت ہے تو پھر بھی عدل، تو عدل کا حکم دیا اللہ نے۔ اور تیسرا فرمایا والقصد فی الغنا والفقر، مالداری کے حالت میں یعنی خوشحالی ہو یا تنگی ہو ہر حالت میں میانہ روی اختیار کر دی، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، کنجوسی بھی نہیں کرنی، میانہ روی۔ وَأَنْ عَفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور چوتھا حکم یہ دیا ہے کہ جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے کیا کر دوں؟ معاف کر دوں۔ ہے اتنا حوصلہ ہمارے اندر، ہے اتنی جرت، ہے اتنی برداشت؟ ہم تو کہتے ہیں اینٹ کا جواب ہم نے پتھر سے دینا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ پتر گھبرانا نہیں، پیچھے میں کھڑا ہوں، کیوں جی؟ فرمایا کیا کرنا ہے؟ جو ظلم کرے اس کو میں نے معاف کر دینا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَآصِلُ مَنْ قَطَعَنِي، اور جو مجھ سے رشتہ توڑے میں اس سے جوڑوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جو توڑے اس سے جوڑوں، جو مجھ سے توڑے اس سے میں جوڑوں، لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَأُعْطِي مَنْ حَرَّمَنِي حَرَمَنِي، اور جو مجھے محروم کرے نہ دے میں اسے بھی عطا فرماؤں، جو نہ دے میں اسے بھی عطا فرماؤں۔ وَأَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَصَمْتِي فِكْرًا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بولوں تو ذکر ہو، میں چپ رہوں تو فکر ہو، میرا بولنا ذکر ہو، میرا خاموش رہنا
فکر ہو، وَالنَّظْرِ عِبْرَةً، اور میرا سوچنا یہ آخرت کی فکر ہو۔ یہ 9 چیزوں کا حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے، جن میں سے معاف کرنا یہ ایک بڑی خوبصورت عادت ہے، بڑی پیاری عادت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی ہے نا، اس میں آپ نے مشہور ہے، سنا ہوا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، یعنی گواہ بنایا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنایا۔ اور تورات کے اندر آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تورات میں اس طرح ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وحرزا للامیین، اللہ نے آپ کو ان پڑھوں کے لیے پناہ بنا کے بھیجا ہے۔ امی معاشرہ جہاں حضور تشریف لائے، اور اللہ نے فرمایا انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ بھی ہے، تو میرا رسول بھی ہے۔ سمیتک المتوکل، تیرا نام ہم نے توکل کرنے والا رکھا ہے۔ حضور کا ایک نام ہے توکل کرنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ حضور سخت دل ہیں، نہ حضور تنگ دل ہیں، نہ ترش مزاج ہیں، حضور کا مزاج بھی نرم ہے، حضور کا کلام بھی نرم ہے۔ ولا سخاب فی الاسواق، نہ گلیوں میں شور مچانے والے ہیں۔ ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ولکن یعفو ویصفح، بلکہ حضور کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ یہ صفتیں اللہ نے تورات میں اپنے محبوب کو عطا فرمائیں کہ حضور معافی دینے والے ہیں، حضور درگزر فرمانے والے ہیں۔ کوئی اگر حضور سے جہالت کا سلوک کرے تو میرے آقا آگے سے محبت والا سلوک عطا فرماتے ہیں۔ زید بن ثانہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، زید بن ثانہ، یہ کہتا ہے، خود بیان دیتا ہے کہ میں نے تورات میں جتنی سرکار کی نشانیاں پڑھی تھی نا، وہ ساری کی ساری میں نے دیکھا حضور میں مکمل پائی جاتی ہے۔ جو کچھ تورات میں لکھا ہے، تورات میں ہے ان کا قد درمیانہ ہوگا، رنگ خوبصورت گورا ہوگا، ان کی جناب سینہ مبارک کشادہ ہوگا، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، ان کی آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے ہوں گے، حالت یتیمی میں پیدا ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں ہجرت کر کے آئیں گے، یہ مہر نبوت 2 کندھوں کے درمیان ہوگی، ساری نشانیاں پرفیکٹ ہیں، بالکل مکمل ہیں۔ وہ کہتا ہے 2 نشانیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہماری تورات میں لکھا تھا 2 نشانیاں اس نبی کی، ایک یہ تھی کہ ان یسبق حلمہ جہلہ، کہ ان کی برداشت جہالت سے آگے نکل جائے، کوئی جہالت والا سلوک کرے گا تو وہ برداشت کریں۔ اور دوسری ولا یزیدہ شدۃ الجہل الا حلما، کوئی جتنا برا رویہ اختیار کرے گا نا، ان کی محبت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ کہتا ہے یہ 2 نشانیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا چیک تو کریں ہیں یا نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ آیا سرکار کی بارگاہ میں تو آ کے نا کھجوریں خریدی، کہنے لگا میں آپ سے کھجوروں کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کر لیا، فرمایا کہ پیسے دے دو، کھجوریں فلاں دن لے جانا۔ پیسے لے لیے سرکار نے، دن مقرر ہو گیا کہ فلاں وقت تم نے کھجوریں لینے آ جانا ہے۔ وہ کہتا ہے میں 2 دن پہلے چلا گیا، چونکہ چیک کرنا تھا نا حضور کا صبر کتنا ہے۔ 2 دن پہلے آ گیا، آ کے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا میری کھجوریں دو، تم جو عبد المطلب کی اولاد ہو نا، تم ٹال مٹول بہت کرتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، کھجوریں دو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ابھی تو تمہارا وقت آیا نہیں، ابھی تو وعدے کا وقت نہیں آیا۔ جناب فاروق اعظم پاس کھڑے تھے، انہوں نے تلوار کو جناب نکالنا شروع کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دیں، یہ آپ کی بے ادبی کر رہے، آقا سر نہ اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا عمر تمہیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ چاہیے کہ مجھے یہ کہو کہ وعدے کے مطابق ادا کرنا چاہیے اور اس کو سمجھاؤ کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں نہیں لاؤ، ٹال مٹول نہ کرو۔ حضور نے فرمایا عمر جاؤ، اس کی جتنی کھجوریں ہیں نا وہ بھی کھجوریں دے دو
اور 4 من کھجوریں اس کو اضافی دے دو، 4 من کھجوریں اس کو اوپر دے دو۔ یہ کچھ سا کا ذکر ہے، 20 سا ہے، اور وہ ہمارے میں نے حساب لگایا وہ 4 من بنتے ہیں۔ 4 من کھجوریں اور دے دو۔ آ کے تلخ لہجے میں بات کی ہے، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا لفظ بولے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو 4 من اور دے دو۔ جب دی حضرت عمر نے تو وہ کہنے لگا عمر تم ناراض ہو رہے تھے، میں حضور کا دشمن بن کے نہیں آیا، میں تو آج آقا کو دل دینے کے لیے آیا ہوں، آج میں حضور کا غلام بننے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس نے کہا میں ساری صفتیں میں نے حضور کی دیکھی تھی، یہ 2 سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو آج حضور کا حسن اخلاق دیکھ کر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جس آقا کی آمد کا ذکر جو تورات کر رہی ہے، جس آقا کی آمد کے تذکرے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے ہیں، مجھے نبی کا اخلاق دیکھ کر، عفو درگزر دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ مصطفیٰ بھی سچے ہیں، مصطفیٰ کا دین بھی سچا ہے، مصطفیٰ کا قرآن بھی سچا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ یہ عفو درگزر کا نمونہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ صرف نظر آئے گا تو میرے آقا کی زندگی میں نظر آئے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیک کرنے آئے یہودی، وہ دیکھ کر اور حضور کا اخلاق دیکھ کر انہیں یہ کہنا پڑ گیا کہ یہی وہ اللہ کے آخری رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی اللہ نے فرمایا۔ اور غزوہ حنین کا موقع تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے بتایا، وہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں غزوہ حنین پہ نا رش بہت زیادہ تھا، بڑے لوگ تھے، بھیڑ زیادہ تھی، تو میں نے ایک بڑا سخت جوتا پہنا ہوا تھا جنگ کی وجہ سے، تو میں جا رہا تھا تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میرا جوتا بڑا سخت تھا، وہ حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر آ گیا، حضور کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، تو بڑی تکلیف پہنچی سرکار کو۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سرکار نے ایسے میرے پیٹ میں لگائی، فرمایا پیچھے ہو جاؤ، تو کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، سرکار کے قدم مبارک پر میرا قدم آ گیا ہے، کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں رات ساری میں پریشانی میں رہا، ساری رات پریشان رہا کہ یار بڑی غلطی ہو گئی، اب سامنے جا کے کیسے معافی مانگوں، بہت بڑی خطا ہو گئی۔ تو کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو سرکار نے ایک صحابی کو بھیجا، فرمایا اسے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آ گیا تھا نا، اسے ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ کہتے ہیں بندہ ڈھونڈنے آیا کہ فلاں کدھر ہے، وہ کہتا ہے میں ڈر گیا کہ اب حضور بلائیں گے تو وہ رات جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے سرکار مجھے ڈانٹیں گے اور کوئی سزا دیں گے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی۔ تو کہتے ہیں میں ڈرتا ڈرتا جب سرکار کی بارگاہ میں گیا نا، تو حضور نے آگے سخت لہجہ اختیار نہیں کیا۔ حضور کا اخلاق دیکھو، وہ کاش حضور کے حسن اخلاق میں سے ہمیں بھی چند قطرے مل جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے دیکھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دیگر صحابہ فرماتے ہیں حضور سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ حضور مسکراتے ہی رہتے تھے، زیادہ تر مسکرا کے دیکھا کرتے۔ تو سرکار نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور فرمایا رات تیرا پاؤں میرے پاؤں پہ آ گیا تھا تو مجھے تکلیف ہوئی، تو میں نے اس تکلیف کی وجہ سے وہ چھڑی جو تھی نا تمہیں مار دی، تمہیں وہ چھڑی کے ساتھ کچوکا لگایا، تم پیچھے ہٹ گئے، میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو اس کا کفارہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے 80 اونٹنیاں اسے عطا فرمائی، فرمایا یہ 80 اونٹنیاں لے لو جو میری طرف سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ میرے آقا کا حسن اخلاق اور عفو درگزر ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، مصطفیٰ پھر بھی عطا فرماتے ہیں، حضور پھر بھی نظر شفقت فرماتے ہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، حضور آج قائد بن کے، سپہ سالار، فاتح کائنات بن کے 8 ہجری میں
10 رمضان المبارک حضور جب مکہ میں داخل ہوئے نا تو امام مسلم نے لکھا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا امامہ شریف اوپر باندھا ہوا تھا، اونٹنی کے اوپر حضور سوار تھے۔ تو جب بندہ کوئی شہر فتح کرتا ہے اور پھر وہ شہر جہاں بڑی تکلیفیں پہنچی ہوں، جنہوں نے کانٹے بھی بچھائے ہوں، جنہوں نے پتھر بھی مارے ہوں، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو شہید کیا ہو، سرکار کے پیارے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹی ہوں، وہاں پہ فاتح بن کے کوئی اور بندہ آتا تو سب کی گردنیں اڑا دیتا۔ حضور آئے لیکن حالت کیا تھی؟ حضور کا سر مبارک وہ اونٹنی کی کوہان پہ لگ رہا تھا، سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ دنیا کے سارے فاتحے وہ سر اٹھا کے اکڑ کے آتے ہیں، میرا نبی فاتح بن کے بھی رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے آتا ہے۔ یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ سرکار کی انکساری ہے، یہ حضور کا تکبر سے دور ہونا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا وہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، لیکن جتنا رب حضور کو نوازتا گیا میرے آقا اتنا ہی رب کی بارگاہ میں اور جھکتے گئے اور عاجزی کرتے گئے۔ جب حضور آئے سامنے، آج وہی جنہوں نے بڑے ظلم کیے تھے، جنہوں نے جناب کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھر پاؤں مبارک پہ مار کے لہو لہان کیا تھا، آج ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ دنیا سامنے، آج صحابہ بھی تلواریں لے کر، آج صحابہ جلال میں ہیں کہ آج جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی آج پتہ چل جائے گا، آج پتہ چل جائے گا جنہوں نے ظلم کیے تھے، جنہوں نے بلال حبشی کو جناب پتھر سینے پہ رکھے تھے اور کوڑے مارے تھے، صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، آج انہیں پتہ چلے گا۔ سرکار نے فرمایا لو بھئی مکے والوں بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا، آج کیا کرنے والا۔ تو انہوں نے مکے والوں نے جو جملہ بولا نا وہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، اگرچہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے حالت کفر میں جو انہوں نے جملہ بولا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا انت اخن کریم و ابن اخن کریم۔ انہوں نے کہا کہ سانو پتہ ہے تو بھی بڑا کریم ہے، تیرا ابا بھی بڑا کریم سی، ہمیں پتہ ہے آپ کریم ہیں، آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے، ہمیں پتہ ہے جو کریم ہوتا ہے نا وہ بدلہ نہیں لیتا، کریم معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ آج ہمیں پتہ ہے آپ معاف کریں گے، سوائے 10 جنہوں نے نقصان بہت پہنچایا تھا، اسلام کے خلاف بہت سازشیں کی تھی، 10 مرد اور عورت تھے جن کو قتل کا حکم دیا گیا، باقی سب کو حضور نے فرمایا میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا، جب وہی مصر میں غلہ لینے گئے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، جناب بھوک ہے، بڑے حالات خراب ہیں، غلہ دیں۔ حضرت یوسف دیکھتے ہی پہچان گئے کہ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہی آج ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، انہوں نے غلہ بھی دیا، معاف بھی کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا میں بھی تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، جاؤ مکے والوں میں نے تم سب کو معاف فرما دیا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھو میرے آقا کا حسن اخلاق۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا ایک دن کہ یہ جو روز کا معاملہ ہے نا، حضور کا ابتدائے اعلان نبوت تھا، میں نے سوچا کہ آج نا یہ جو نیا دین آیا ہے نا اس کو ختم ہی کر دیں، حضور کو شہید کر دیتے ہیں، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ خنجر لیا، کعبے کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جب آئیں گے صبح صبح حضور جاتے تھے، طواف کرتے، حضور نماز پڑھتے، تو وہ کہتے میں خنجر لے کے نہ کھڑا ہو گیا، آج فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے سرکار کو نہ شہید کر دینا ہے۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور دنیا کی حفاظت یہ سپاہی کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی حفاظت عرش والا رب خود فرماتا ہے۔
واللہ یعصمک من الناس، فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، تیری حفاظت کرنے والا خود رب ہے۔ اور ایک جگہ تو کمال یقین کر دی، فرمایا فإنک بأعیننا، سونیا تو تے ساڈیاں اکھاں وچ رہنا ہے، فإنک بأعیننا، محبوب تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود عرش والا رب فرما رہا ہے۔ اب حضرت فضالہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج یہ شمع بجھا دینی ہے، لیکن بجھنے والی نہیں یہ شمع۔ سرکار جب طواف کرتے کرتے قریب آئے نا تو فضالہ نے بھی کھڑے ہوئے خنجر وغیرہ نکال لیا کہ جیسے ہی آئیں گے حملہ کر دوں گا۔ جب حضور طواف کرتے کرتے وہاں قریب پہنچے نا تو حضور کا روب اتنا تھا، جلالت اتنی تھی کہ کہتا میرے جسم کانپنے لگ گیا، جسم کانپنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا فضالہ ہو، کیسے کھڑے ہو؟ یا رسول اللہ میں حضور طواف کر رہا تھا۔ فرمایا نہیں، مجھے پتہ ہے مجھے شہید کرنے آئے ہو نا، مجھے شہید کرنے آئے ہو۔ تو فضالہ کہتا ہے میرا جسم کانپنے لگا، خنجر نیچے گر گیا۔ تو سرکار نے فرمایا ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، قریب آؤ۔ تو جب کہتے میں قریب گیا نا، حضور نے مجھے زور سے سینے سے لگا دیا، جنہوں کہنے اپنا جفی پا لئی میرے آقا نے۔ ہائے ہائے، پتھر مارن والیا سجینا، او پتھر مارن والیا سجینا، تے جے میرے والے آویں تے سینے نال میں لاواں تینوں، تے سیدھا جنت جاویں۔ فرمایا آؤ تو صحیح قریب۔ فضالہ کہتے ہیں قریب گیا نا تو سرکار نے سینے سے ایسا لگایا، ایسا سینے سے لگایا، کہتے ہیں جب دور تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، جب حضور نے سینے سے لگایا تو عشق نبی ایسا ملا کہ میرے دل میں ساری دنیا سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں واصف علی واصف نے کہا تھا کوئی بھی چیز اس وقت چھوٹی نظر آتی ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ جو نبی کو دور سے دیکھے اسے نبی کی قدر نہیں، یا جو نبی کو غرور سے دیکھے اسے قدر نہیں۔ جو بلال کی نظر سے دیکھے یا صدیق کی نظر سے دیکھے یا علی شیر خدا کی نظر سے دیکھے اسے پھر محمد ابن عبداللہ نظر نہیں آتا، اسے محمد الرسول اللہ نظر آتا۔ حضور کا پیار پیدا ہو گیا۔ جب تک دور تھے تو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے، جب سینے سے لگایا نا کہتے ہیں بس دنیا بھول گئی، بس مصطفیٰ کا پیار دل میں پیدا ہو گیا۔ بس ایک روز مل گئے تھے سرے رہ گزر کہیں، پھر دل نے بیٹھنے نہ دیا عمر بھر کہیں۔ بس وہ پہلی نظر پہلی ملاقات کا عالم، کچھ کچھ تو مجھے یاد ہے سب یاد نہیں ہے، بس لٹ گیا لٹنے کا سبب یاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس پیار ہو گیا حضور سے۔ جب واپس جانے لگا نا کلمہ پڑھ لیا، حضور کا صحابی بن گیا، واپس جانے لگا تو زمانہ جاہلیت کے اندر بدکاری عام تھی، لوگ اس کو عیب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو کہتے ہیں اس گلی سے میں واپس جا رہا تھا جہاں ایک عورت رہتی تھی جس سے میرے غلط ناجائز مراسم تھے، تو میں جب وہاں سے گزرا نا تو آج سر جھکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے سر اٹھا کے چلتے تھے، آج فضالہ سر جھکا کے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ لگتا تو فضالہ ہے لیکن آج انداز کچھ بدل گیا ہے، آج چلنے کا انداز کچھ مختلف ہے۔ اس نے پہچان کے کہا فضالہ، نہیں بولے، پھر کہا فضالہ بات تو سنو۔ جب دیکھا نا تو نظر پھر بھی نیچی ہے، کہنے لگے فضالہ آج خیر تو ہے، آج تم نظر جھکا کے اور میرے گھر کے آگے سے ویسے ہی گزر رہے ہو، کوئی بات ہی نہیں کی۔ تو فضالہ نے نظریں جھکا کے کہا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں
جچتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور اس نے کہا کہ محبوب جے نظری آ جاوے پھر عاشق اوتھوں نسدے نہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا جنہ ویکھیا رخ محمد دا اجاڑ تیرے وچ پھسدے نہیں، جنہ ویکھیا رخ محمد دا اجاڑ تیرے وچ پھسدے نہیں۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ فضالہ نے کہا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبل، وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبل، مورا پھونک گئے سب تن من دھن، وہ سنا کے سخن دکھلا کے پھبل، مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ انہوں نے کہا اب مجھے اور کوئی اچھا نہیں لگتا، اب میں نے جو حسن دیکھ لیا ہے نا وہ حسن ہی ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ جنہوں نے وہ حسن دیکھ لیا ہے پھر انہیں یہ مجازی محبوبوں کا حسن اچھا نہیں لگتا۔ فضالہ کی آج نظریں بھی جھکی ہوئی ہیں، اور پھر وہی فضالہ حضور کے صحابی بن گئے، سرکار کے جلیل القدر صحابی بنے۔ یہ ساری کائنات جو مسخر ہوئی یہ سارا میرے آقا کا حسن اخلاق ہے، حضور کا پیار ہے، حضور کی محبت ہے۔ ایک پہلوان بہت بڑا رکانہ، حضور جا رہے تھے، وہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، حضور بھی اکیلے ہیں وہ بھی اکیلا ہے۔ جب سامنے گئے نا حضور نے فرمایا رکانہ کلمہ پڑھ لا، کیوں دوزخ جڑ رہی؟ انہوں نے کیا تیریاں گلاں مینوں سمجھ نہیں آندیاں، میں ہاں پہلوان تے میرے جوڑ پا میرے نال تے کر کشتی، جے تو لوے مینوں ٹھا تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا، تے جے تو نہ ٹھا سکیا تے پھر فلسفے دیاں گلاں تے اے آخرت تے جنت دوزخ تے رب دی تے مینوں انہاں گلاں دی سمجھ نہیں، مینوں تے صرف اے بھی کشتی میرے نال کوئی کرے تے مینوں ٹھا لوے۔ اور مکے والے کہتے تھے جو رکانہ ہے نا 1000 بندہ ایک طرف اور رکانہ اکیلا بھاری ہے، اتنا بڑا رستم زمان تھا، رستم زمان۔ حضور نے فرمایا پھر جے ایویں تے آجا میدان وچ، تینوں نہیں پتا میں بھی ابراہیم دا پتر ہاں تے ہاشمی ہاں تے کلا ہاشمی نہیں میں اللہ دا آخری رسول بھی ہاں۔ فرمایا ادھر آؤ میدان میں، تم کلمہ پڑھو صحیح، تمہیں کشتی بھی کر کے میں دکھا دیتا ہوں۔ حضور لڑے نہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ، یہ بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ، تمہیں پتہ نہیں نبی کا مقام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ کشتی کر لیتے ہیں۔ وہ میدان میں آیا، سرکار نے جاتے ہی اٹھا کے نیچے پھینکا، وہ حیران ہو گیا۔ آج پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ رکانہ نیچے تھا کوئی اوپر تھا۔ اس نے کہا نہیں میں سنبھلیا ہی نہیں، تسی لا لیا دا، دوبارہ آؤ۔ حضور نے فرمایا دوبارہ آ جا۔ وہ دوبارہ ذرا تکڑا ہو کے آیا، مٹی شٹی مل کے۔ حضور نے فرمایا اب آؤ سامنے۔ پھر حضور نے اٹھا کے نیچے پھینکا، کیونکہ نبی کی طاقت ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھی جائے، نبی دوسرے پلڑے میں ہو تو ساری دنیا کا وزن تھوڑا ہے، میرے نبی کی طاقت کا وزن زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے پھینکا، پھر اوپر بیٹھ گئے۔ تیسری اس نے کہا نہیں میں جڑا دا لاؤنا سی وہ لگیا نہیں، دوبارہ مجھے تیسری بار اجازت دی جائے، موقع دیا جائے، مجھے پھر موقع دیا جائے۔ کیوں جی؟ دوبارہ موقع دیا جائے۔ تو تیسری بار حضور نے پھر جب میدان میں آ کے نیچے پھینکا نا، اوپر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا اب اٹھنا نہ، پہلے مجھے اپنا کلمہ تو پڑھا لینا۔ بڑے بڑے پہلوان میرے سامنے آئے ہیں، کوئی 2 منٹ مائی کا لال رکانہ کے سامنے نہیں ٹھہرا۔ جو تم نے مجھے گرایا ہے یہ جسم کی طاقت نہیں، یہ نبوت کی طاقت ہے۔ رکانہ کو پتہ نہیں تھا
اے تے نبی اے تو کہتے علی نال گھل لیندا نا، تیرے جہاں نوں تے علی چوک کے تھلے سٹ دینا سی۔ کیوں جی؟ سرکار نے اس طرح کائنات کو مسخر کیا، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ یہ میرے آقا کا عفو درگزر، یہ امت کے لیے سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم جو ہے نا، برداشت، حلم اس کو کہتے ہیں برداشت کرنا، اس کو بڑی فضیلت ہے۔ جو فوراً بندہ جلد بازی میں آ جاتا ہے نا، وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ برداشت اور حلم کے ساتھ کام کرنا یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ حلم کے ساتھ، وقار کے ساتھ کسی کام کو کرنا۔ ہمارے اندر اگر حلم ہوتی تو یہ روزانہ بندے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی 2 طلاقاں دے دیتیاں، کوئی کہتا جی 5 دے دیتیاں، تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ عدم برداشت ہے، حلم نہیں ہے، بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تو حلم اور برداشت میرے نبی کی بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی وہ برداشت اور حلم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔